اچھا، دعاؤں سے متعلق ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جب بھی دعا کریں تو یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنتا ہے. وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے دعا کا جواب ضرور آتا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی دعائیں کیسے کیسے سنی. انہیں میں سے میں ایک واقعہ پچھلے دن میں پڑھا تھا کتاب میں، اور یہ ٹرو سٹوری ہے ایک ڈاکٹر صاحب کی، کہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ پورا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت ہی مشہور ڈاکٹر صاحب، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ تھے تو ان کا کیا تھا کہ انہیں کسی ایک سیمینار کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے انوائٹ کیا گیا، اور وہاں پہ میں نے کسی دوسرے ملک میں جا کے میں نے وہاں پہ ٹاک دینی تھی، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک شیلڈ دینی تھی ایک ریکگنیشن کے طور پہ، جو پرفارمنس کے طور پہ. کہتے ہیں میں جب فلائٹ لینے کے لیے جب گیا ایئرپورٹ پہ، تو ایئرپورٹ پہ جب پہنچا اپنی فلائٹ میں بیٹھا، فلائٹ آن ٹائم تھی، اور جہاز جب فلائی کیا تو تقریباً ابھی آدھا گھنٹے کی فلائٹ ہوئی تھی. تو آدھے گھنٹے کے بعد فلائٹ میں اناؤنس ہوا کہ جی جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کسی کلوزسٹ ایئرپورٹ کے اوپر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی. تو جب یہ اعلان سنا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ نیکسٹ ڈے ان کے وہ جو سیمینار تھا. تو بہرحال جہاز نے وہاں پہ کسی ایک کلوزسٹ ایئرپورٹ تھا، وہاں پہ جہاز لینڈ کر گیا. اب جب لینڈ کر گیا سب لوگوں کو جو ہے وہ مسافروں کو اتار دیا گیا جہاز سے. اب یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب دوبارہ سے جہاز ٹھیک ہوگا اور میں جاؤں گا اور میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچوں گا. کہتے ہیں میں سٹاف کے پاس گیا اور سٹاف سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ایشو ہے کب تک ریزالو ہوگا. تو وہاں پہ موجودہ جو سٹاف تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، اور کوئی اگلی فلائٹ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو وہاں سے جا رہی ہو. تو میں نے ان سے کہا میری کل بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ایک سیمینار ہے، مجھے ہر حال میں اس پہ پہنچنا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیے فلائٹ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، البتہ آپ نے جانا کدھر ہے. انہوں نے بتایا جی فلاں شہر میں جانا جہاں پہ فلائٹ جا رہی تھی. انہوں نے کہا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ شہر تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، آپ ایک گاڑی لیجئے رینٹا کار اور آپ جو اس پہ چلے جائیے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود کیونکہ لانگ ڈرائیو کا کوئی اتنا شوقین نہیں تھا لیکن مجبوری کی حالت تھی. بہرحال کیا کہ وہاں سے گاڑی لی اور میں نکلا اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے گزرے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے کہ اچانک اتنی بارش ہوئی کہ اس بارش کے اندر میرے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. طوفانی بارش شروع ہو گئی، اور اتنی طوفانی بارش کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ میں کس رستے پہ چل رہا ہوں. اور جب تھوڑا سا میں آگے گیا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا اصل رستہ جو ہے بھول گیا ہوں اور میں پتہ نہیں کسی اور رستے پہ جا پہنچا ہوں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اس تیز بارش میں اور اس طوفانی بارش میں ڈرائیو کرنا مشکل ہے، تو بہتر ہے میں کسی جگہ پہ رک جاؤں، اور وہاں پہ رک کے جب یہ بارش ہلکی ہوگی پھر میں دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا. وہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا، وہاں پہ انہیں پرانا سا گھر نظر آیا، اور اس گھر کے باہر جا کے انہوں نے گاڑی پارک کر دی. جب گھر کے باہر گاڑی پارک کی اور جا کے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں اس طرح سے میں مسافر ہوں، سخت بارش ہے اور میں منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، تو آپ اگر اجازت دے تو میں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر میں رک جاؤں، اور جب موسم بہتر ہوگا تو میں اپنی منزل کے لیے دوبارہ نکل جاؤں گا. تو اس بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے اندر، کوئی مسئلہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچا، اندر بیٹھا، اور مجھے شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی. تو تھوڑی دیر میں اس بوڑھی عورت نے کیا کہ میرے سامنے کھانا اور پانی لا کے رکھ دیا، اور میں کھانا کھانے لگ گیا، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بیڈ پہ ایک بچہ جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ بوڑھی عورت گئی اور اس نے جا کے اس بچے کو دوبارہ سے سہلایا اور اس کو دوبارہ سے سلا دیا، اور سلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کرنے لگ گئی، اور مستقل دعاؤں میں مصروف ہے اور دعا کر رہی ہے. کہتا ہے میں نے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے. تو جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا دعا کر رہی تھی؟ اس کے لیے میں نے دیکھا آپ بڑی دعائیں کر رہی تھیں. کہتے ہیں کہ اس کو اصل میں ہڈیوں کی ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میں نے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کرایا اور زیادہ تر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور لوگوں نے کہا کہ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے اور وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بہت دور ہوتا ہے، پلس اس کی فیس بھی اتنی ہے.
تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ خود ہی سوچئے کہ میں جو ہوں اس ڈاکٹر تک کیسے پہنچ سکتی ہوں، اور میری کون سنے گا اس ڈاکٹر کے متعلق. تو میں نے جتنی بھی اللہ سے دعائیں کی آج تک اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کی ہیں. بس اب یہ دعا ہے جو میں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے کہ اس کا کوئی علاج کر دے اور اس ڈاکٹر تک ہم پہنچ جائیں. یہ دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ بھی میرے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. یہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ میرے اپنے ایمان کی کمزوری ہے. اب ڈاکٹر وہاں پہ جو کھڑا تھا، تو جب وہ بات سنی تو اس ڈاکٹر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہما جان آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی سن لی، کہ جس ڈاکٹر کا آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسے سنی کہ میری فلائٹ وہاں سے چلی. اللہ نے جہاز کے اندر ٹیکنیکل پرابلم کریٹ کر دیا، اس جہاز کو ایسی جگہ پہ لینڈ کروایا جہاں پہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہاں سے اللہ نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر مجھے راستے میں لے کر آیا، اور آپ کے گھر کے قریب ایسا بارش اور طوفان ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری گاڑی کا رخ آپ کے گھر کی طرف کروایا اور مجھے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب میں آپ کے اس پوتے کی جو ہے وہ خود سے علاج کروں گا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا جب سنتا ہے تو اللہ خود راستے بناتا ہے، اللہ خود اسباب بناتا ہے. ہمیں دعا کرتے ہوئے ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، دعا کرتے ہوئے ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، دعا کرتے ہوئے ہم اللہ کو اس طریقے سے پکاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بات پہنچے. جب غفلت سے دعا کی جاتی ہے تو اب دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی امپاسبل چیزوں کو بھی پاسبل کر دیتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی.